ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا وہ حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کہ روٹی کھا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکن، پکا اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا۔ وہ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن سارے مقروض اکٹھے ہو کے کہنے لگے بابے پیسے دے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی ہے کہ بچہ وہ کچھ چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرنڈا بیچ دے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو وہ آ گیا کہنے لگا لینی، تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری۔ بچہ بھی راضی ہو گیا تو کوئی سارے کٹھے گاہ کی مل گیا، تو وہ سارا جب کھلا دیا نا، کہنے لگا پیسے، تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جائے، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جائے ان کے پاس، انہیں ملیں گے تو تجھے بھی۔ بچہ رو پڑا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، 4 بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں، اماں کی دوائی بھی لے کے جانی ہے، مجھے تو پیسے چاہیے۔ بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا، اس نے لا کے نظر پیش کی، کہا حضور یہ نظرانہ ہے، 400 دینار لایا، تو حضرت سعدی نے سب کو دیے، بچے کو بھی دیے، سب لوگ چلے گئے۔ تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، وہ حضرت سعدی کے پاس آ گیا، کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی، ہم تو برسوں سے لینے آ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، کتنے مہینوں سے مانگ رہے نہیں مل رہے، تو آج پھٹافٹ ہی مل گئے۔ تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا، تو بزرگوں والے ہی بات کر کے کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے، رونے والا عاشق دا کام رونا دھونا، اے بنا رویوں نہیں منظوری، بنا رویوں نہیں منظوری، تے بنا رویوں نہیں منظوری، عاشق سدے ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری، کر رونے والا ایک آ گیا تو سب کا کام بن گیا۔ تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تکبر سے بھی کہتا بڑی جدادیں ہیں، آؤ جس نے لینا ہے، آؤ جس نے لینا ہے، معاذ اللہ تکبر کرتا تھا جو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑا ہو کے نا بانٹ رہا ہے، تو کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، ایسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے، اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگے گی، یہ مزاج ہے۔ کسی کا حال پوچھ لے وہ بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا اس نے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کی دیکھا کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی محبت ہو رہی ہے۔ وہ بابا جی نا کونے میں توجہ نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہوگی۔ سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کو قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے اور بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا، بادشاہ یہاں تو شادی پہ کھانا کھول جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کیا لگے، اب کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علامان و الفیر، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنے تگڑے امیر نے۔ جب اس نے اشرفیاں سونے جواہرات تو جو نہیں نہ تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت زارے دی لوڑ کی نالے کی لگے شہر بغول دے نال، اسی اپنی بال کے سینک دے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، دولت سے دور کر دیا وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہوا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا تو کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب ہی دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں دروازہ کھلا ہے تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، سوال کر توں۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے ہیں نا فقیروں کے پاس وہ لکڑی کا کالا پیالہ، تو وہ کہا لو دے دو کچھ اس میں۔ اس نے فوری طور پر وہ سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری لکڑی کے پیالے میں ڈالی، اور جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی۔
2 دفعہ بھی 4 دفعہ بھی، وہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مانتے نہیں جلدی۔ جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لی۔ اب بابا ہوش ہے، مطمئن ہے اپنی جگہ، چلو ڈالو پھر، تو نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ نا بیک ہونے لگا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے پڑیں گی، پیچھے کوئی چیز نہیں، ختم ہو گیا پیچھے سارا۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہاں وہ انسان بڑا نوازتا ہے جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، وہ نوازتے کا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں پہ بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ اور نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتے ہی جاتا ہے وہ جو بھرتے ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کا بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا؟ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں، اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے نہیں 5 مرلے کا چھوٹا ہے۔ اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے۔ بڑی بات کر دی حضور علیہ السلام نے ایک جملے میں، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے۔ لوگوں کے عللے تللے، پریشانیاں، ازمائشیں، لالچ، ہوس، وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہوئی ہے لوگوں نے کہ دل سے تقویٰ بھی گیا، ذوق بھی گیا، شوق بھی ختم، دنیا ہی بچی ہے، صرف ہمارے پاس دنیا بچی، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا۔